سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافہ ایک قابل تعریف فیصلہ ہے، کیونکہ اس فیصلے سے ملکی نظام کو تسلسل ملے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے پیر کو آرمی چیف یعنی تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال تک بڑھا دی۔ اس فیصلے کے بعد یا اس ترمیم کے بعد اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر 2027 تک اپنے عہدے پر قائم رہیں گے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے اس سروسز ایکٹ میں ترمیم کی منظوری تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے سراہا، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اس حقیقت پر بھی سبھی کا اتفاق ہے کہ سروسز چیفز کے لیے 3 سال کی مدت بہت کم تھی۔ اسے 5 سال تک بڑھانے سے ملک کو جو درپیش مسائل ہیں اس سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ کچھ غیر عناصر یا ملکی مفاد کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے اس آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافے پر بھی تنقید کی ہے، جس کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ دنیا کی دیگر جدید فوجوں سے موازنہ کیا جائے تو سروسز چیفز کی سروس کی حد میں یہ اضافہ تمام ممالک میں ہوتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہاں فوج کا سربراہ 4 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو 3 سے 4 سال تک ان کی مدت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم چین کی بات کریں تو 5 سال ہے، جرمنی کی بات کریں تو وہ بھی 3 سے 5 سال تک ہے، اور فرانس کی بات کریں تو وہاں بھی فوج کا سربراہ جو ہوتا ہے ان کی مدت ملازمت 4 سال تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سروسز چیفز کی طویل مدت ملازمت بیرون دنیا کی مداخلت سے ایک ملک کو محفوظ بناتا ہے۔ پاکستان میں ایکسٹینشن کا جو رسم تھا، قانون تھا، رواج تھا، وہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 8-9 آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے۔ ان میں سے ایوب خان، ضیاء الحق اور مشرف نے خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی۔ اب اس حوالے سے ایک قانون بن گئی تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق موجودہ حالات میں تسلسل کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جو بھی مسلح افواج کا سربراہ ہو وہ اسمبلی اور دیگر اداروں کی 5 سالہ مدت کی طرح مناسب وقت کے لیے بہتر دفاعی منصوبہ بنا سکے۔ دفاعی لحاظ کے علاوہ اگر ہم معیشت کی بات کریں تو SIFC موجودہ آرمی چیف کے دور میں بنی، اس کے بعد پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار آ گئے، اس سے ملکی معیشت کو استحکام ملی، روپے کے قدر میں اضافہ ہوا، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلے گئی۔ اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب تھا تو اس میں بھی سعودی عرب نے اپنی سرمایہ کاری جو پاکستان میں کر رہی ہے وہ تو اس میں اضافہ کیا۔ اس طرح قطر نے بھی دلچسپی دکھائی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے، تو اس سے ملک کو ملکی معیشت کو فائدہ ملا۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں یقینی طور پر ملک کو فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ پالیسیوں کا تسلسل، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے مناسب وقت، زیادہ استحکام، حکومت اور سروسز چیفز کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ رہے گا۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافے سے فوج کی پیشہ ورانہ مہارت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ادارہ سیاسی جماعتوں کی مداخلت سے بھی محفوظ رہے گا۔